اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کے درس رمضان کا موضوع ہے رمضان المبارک اور قیام نماز۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین، سورۃ البقرہ آیت 239۔ یعنی اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص مرکزی نماز کی، اور اللہ تعالیٰ کے حضور فرما برداری کرتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ۔ ایمان کے بعد نماز ہی کا درجہ ہے، اور قرآن کریم میں سینکڑوں جگہ نماز کی ادائیگی کا حکم آیا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سردی کے زمانے میں آبادی سے باہر تشریف لے گئے۔ اس وقت درختوں کے پتے جھڑ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی 2 ٹہنیاں پکڑیں تو اور زیادہ پتے جھڑنے لگے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا، یقین جانو بندہ اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے چھوٹے گناہ اسی طرح جھڑ جاتے ہیں جیسے یہ پتے جھڑتے ہیں۔ مسند احمد بن حنبل۔ حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالی عنہ نماز اور روزہ میں ربط کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جس طرح قانون قدرت میں ایک ترتیب اور ربط موجود ہے، اسی طرح عبادتوں میں بھی ربط ہے، مگر یہ بات صرف شریعت اسلامیہ میں ہی پائی جاتی ہے، باقی شرائع میں نہیں۔ ان میں نماز، زکوٰۃ اور روزہ کی قسم کی عبادتیں ہیں، مگر ان کا آپس میں کوئی ربط نہیں۔ وہ ایسی ہی ہیں جیسے بکھری ہوئی اینٹیں۔ لیکن شریعت اسلامیہ کو اگر دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ اس کا ہر حکم اپنے اندر ایک اور حکمت رکھتے ہیں۔ اس کی ایک مثال نماز اور روزہ ہے۔ نماز اپنی ذات میں ایک سبق رکھتی ہے اور روزہ بھی اپنی ذات میں ایک سبق رکھتا ہے، مگر پھر نماز اور روزہ مل کر ایک اور سبق رکھتے ہیں۔ اگر نماز نہ ہوتی، صرف روزے ہوتے تو یہ سبق رہ جاتا۔ اگر روزے نہ ہوتے، صرف نماز ہی ہوتی، تب بھی یہ سبق رہ جاتا۔ بے شک روزے اپنی ذات میں مفید ہیں اور نماز اپنی ذات میں مفید ہے۔ جس طرح اسلام کی ساری عبادتیں اپنی اپنی ذات میں مفید ہیں، لیکن نماز اور روزہ مل کر ایک نیا سبق دیتے ہیں، جس کا میں اس موقع پہ ذکر کر رہا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں، نماز کا اصل مقام طہارت ہے، جسے وضو کی حالت کہتے ہیں۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص وضو کر کے نماز کے لیے بیٹھ جاتا ہے وہ نماز ہی کی حالت میں ہوتا ہے۔ نماز اس حالت کا انتہائی مقام ہے، ورنہ اصل نماز مومن کی وہ قلبی کیفیت ہے جو وضو سے تعلق رکھتی ہے۔ اب یہ دیکھنا چاہیے کہ وضو کی کیا حقیقت ہے۔ وضو کے ذریعے جو فعل ہم کرتے ہیں وہ اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک کہ کوئی چیز جسم سے خارج نہ ہو، خواہ وہ پیشاب پاخانہ کے رنگ میں خارج ہو، خواہ مرد عورت کے تعلقات کے ذریعے سے خارج ہو، یا اور ایسے رنگوں سے خارج ہو جن سے طہارت کو نقصان پہنچتا ہے۔ غرض وضو کا مدار کسی چیز کے جسم سے نہ نکلنے پر ہے۔ اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ نماز کی طہارت کا مدار اس امر پر ہے کہ کوئی چیز جسم سے خارج نہ ہو، لیکن روزہ کی طہارت کا مدار اس امر پر ہے کہ کوئی چیز جسم کے اندر داخل نہ ہو۔ بے شک روزہ میں مرد عورت کے تعلقات سے بھی روکا گیا ہے، مگر یہ اس لیے ہے کہ روزہ کی حالت میں انسان کی کلی توجہ اور طرف نہ ہو،
ورنہ روزہ کا اصل مدار کسی چیز کے جسم میں داخل نہ ہونے پر ہے۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ روزہ کا مدار اس امر پر ہے کہ کوئی چیز جسم میں داخل نہ ہو۔ اگر صرف نماز ہی ہوتی اور وضو صرف ظاہری صفائی ہوتا تو کہا جاتا کہ اس سے مراد صرف ہاتھ، منہ اور پاؤں کا دھونا ہے۔ اسی طرح اگر روزہ ہوتا اور کوئی چھوٹی چھوٹی چیز کھا لی جاتی تو کہا جا سکتا تھا کہ روزہ سے مراد فاقہ کرانا ہے۔ لیکن جسم سے کچھ خارج ہونے سے وضو کا باطل ہو جانا اور کسی چیز کے جسم میں داخل ہونے سے روزہ کا ٹوٹ جانا بتاتا ہے کہ کسی چیز کے خارج ہونے کا نماز سے اور کسی چیز کے اندر داخل ہونے کا روزہ سے تعلق ہے۔ اور ان دونوں کو ملا کر یہ لطیف بات نکلتی ہے کہ انسان طہارت میں اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ دو احتیاطیں نہ کرے، یعنی بعض چیزیں اپنے جسم سے نکلنے نہ دے اور بعض چیزیں داخل نہ ہونے دے۔ اگر ہم ان دو باتوں کا لحاظ رکھ لیں کہ بعض چیزوں کو جسم سے نکلنے نہ دیں اور بعض کو داخل نہ ہونے دیں تو طہارت کامل ہو جاتی ہے۔ نماز اور روزہ سے مجموعی طور پر انسان کو یہ گر سکھایا گیا ہے کہ ہر انسان کو یہ امر مد نظر رکھنا چاہیے کہ بعض چیزوں کے جسم سے نکلنے کی وجہ سے وہ ناپاک ہو جاتا ہے، ان کو نکلنے نہ دے، اور بعض چیزوں کے جسم میں داخل ہونے کی وجہ سے وہ ناپاک ہو جاتا ہے، انہیں داخل نہ ہونے دے۔ تفسیر کبیر جلد 2 صفحہ 381۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، نماز ایسی شے ہے کہ اس کے ذریعے سے آسمان انسان پر جھک پڑتا ہے۔ نماز کا حق ادا کرنے والا یہ خیال کرتا ہے کہ میں مر گیا، اور اس کی روح گداز ہو کر خدا کے آستانہ پر گر پڑتی ہے۔ اگر طبیعت میں قبض اور بدمزگی ہو تو اس کے لیے بھی دعا ہی کرنی چاہیے کہ الہی تو ہی اسے دور کر اور لذت اور نور نازل فرما۔ جس گھر میں اس قسم کی نماز ہوگی وہ گھر کبھی تباہ نہ ہوگا۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر نوح علیہ السلام کے وقت میں یہ نماز ہوتی تو وہ قوم کبھی تباہ نہ ہوتی۔ ملفوظات جلد 2 صفحہ 627۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اپنی اگلی نسلوں کی تربیت کی کوشش کریں، ان کو بار بار یہ بتائیں کہ عبادت کے بغیر تمہاری زندگی بالکل بے معنی اور بے حقیقت بلکہ باطل ہے، ایک ایسی چیز ہے جو خدا تعالیٰ کے ہاں کسی شمار میں نہیں آئے گی، اس لیے جانوروں کی طرح یہیں مر کر مٹی ہو جاؤ گے۔ مگر فرق صرف یہ ہے کہ جانور تو مر کر نجات پا جاتے ہیں، تو مرنے کے بعد جزا سزا کے میدان میں حاضر کیے جاؤ گے۔ پس یہ شعور ہے جسے ہمیں اگلی نسلوں میں پیدا کرنا ہے، اور رمضان مبارک میں ایک بہت اچھا موقع ہے کیونکہ فضا سازگار ہو جاتی ہے۔ حضور مزید فرماتے ہیں، یہ وہ طریق ہے جس سے آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کی بہت عمدہ تربیت کر سکتے ہیں۔ جب وہ صبح اٹھتے ہیں تو ان کو پیار اور محبت کی نظر سے دیکھیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کو بتائیں کہ تم جو اٹھے ہو تو خدا کی خاطر اٹھے ہو، اور ان سے یہ گفتگو کیا کریں کہ بتاؤ آج نماز میں تم نے کیا کیا؟ کیا اللہ سے باتیں کیں؟ کیا دعائیں کیں؟ اور اس طریق پر ان کے دل میں بچپن ہی سے خدا تعالیٰ کی محبت کے بیج مضبوطی سے گاڑے جائیں گے، یعنی جڑیں ان کی مضبوط ہوں گی، ان میں وہ تمام صلاحیتیں جو خدا کی محبت کے بیچ میں ہوا کرتی ہیں وہ نشو نما پا کر کونپلیں نکالیں گی۔ پس رمضان اس پہلو سے کاشتکاری کا مہینہ ہے۔ آپ نے بچوں کے دلوں میں خدا کی محبت کے بیج بونے ہیں، اس طریق پر ان کی آبیاری کرنی ہے، یعنی روزمرہ ان کی نیک باتیں بتا بتا کر ان بیجوں سے بڑی سرسبز خوشنما کونپلیں پھوٹیں، اور رفتہ رفتہ وہ بچے ایک شجرہ طیبہ کی صورت اختیار کر جائیں، جس کی جڑیں تو آسمان میں پیوستہ ہوتی ہیں مگر شاخیں آسمان سے باتیں کرتی ہیں۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 17 جنوری 1997۔
حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز فرماتے ہیں، انسانی فطرت ہے کہ برائیوں کی طرف بار بار توجہ جاتی ہے، اس لیے اس کی حفاظت بھی مستقل عمل چاہتی ہے، اور اس کی مستقل حفاظت کے لیے اس عمل کو جاری رکھنے کے لیے خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ نمازوں کی حفاظت کرو، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص مرکزی نماز کی، صلاۃ الوسطیٰ کی حفاظت کرو، اور ہر ایک کے حالات کے لحاظ سے درمیانی نماز وہ ہے جس میں دنیا داری یا سستی اسے نماز قائم کرنے سے روکتی ہے یا نماز سے غافل کرتی ہے۔ جب شیطان اس کی توجہ نماز کی بجائے اور دوسری چیزوں کی طرف کروا رہا ہوتا ہے، بس اس وقت اگر ہم شیطان سے بچ گئے اور اس کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیا تو سمجھو کہ ہم نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور جب یہ صورت ہوگی تو پھر نماز ہماری حفاظت کرے گی۔ بس اپنی نمازوں کی حفاظت ہر احمدی پر خاص طور پر فرض ہے۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 15 فروری 2008۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس ماہ مبارک میں نمازوں کو قائم کرنے والا بنائے اور قیام نماز کے اجر و ثواب سے نوازتا چلا جائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔